رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ ابھی ہم جس مقام پر موجود ہیں یہ مقام ہے میدان عرفات. ٹھیک ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ وقوف فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا ہے. ٹھیک ہے، اور مسجد نمرہ جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی تھی، اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ وقوف فرمایا. پھر اس مقام سے چل کے اپنی سواری پر اس پوائنٹ پر آئے، اس پوزیشن پر آئے، اس جگہ پر آئے. اب اس جگہ پر کسی کو نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پر کھڑے ہو کر، کس مقام پر کھڑے ہو کر اپنا خطبہ دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع. اس خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ لوگوں آئندہ سال شاید پھر کبھی ان لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکے. تم میں جو موجود ہے اس تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے، اور تم میں جو موجود نہیں ہے اس تک یہ بات آپ کا کام ہے پہنچانا. صحابہ اکرام کی ایک کثیر تعداد اس وقت وہاں پر موجود تھی، کم و بیش 1 لاکھ کے لگ بھگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات آپ بھی سن لیں، اس پر امپلیمنٹ کریں، پھر اس کے بعد یہ بات دوسرے اپنے بھائیوں تک، اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک پہنچانا آپ کا فرض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اے لوگوں، تمام انسان آپس میں برابر ہیں. کسی کالے کو کسی گورے پر یا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کوئی لیول نہیں ہے. سب لیول برابر ہے ہر کسی کا. کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. آل دا پیپلز آر ایکول ان دا آئیز آف گاڈ. تمام کے تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہے. اللہ کے ہاں قیامت والے دن حسب نسب چیک کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں داخل کریں گے کہ یہ فلانی قوم کے ساتھ تھا، یہ قریش کے ساتھ تھا، یہ مہاجر ہے، یہ انصار ہے. اس زمانے کے حوالے سے بات ہے. آج کے زمانے سے بھی اسی طرح ہے. قوموں میں قبیلوں میں بٹتی ہوئی ہے وہاں. اللہ تعالیٰ کسی کا حسب نسب نہیں دیکھیں گے جنت میں داخل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ دل اور اعمال کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کریں گے ہر انسان. اسی لیے جس کے دل کے اندر جتنا اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوگا، جتنا ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہمیت کا حامل وہی شخص ہو. ٹھیک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبات کے اندر یہ الفاظ ہیں. اس کے بعد عام معافی کا اعلان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. 10 سال تک ہجرت کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد 10 سال تک مکہ کے باسی جو نقصان پہنچانے کے درپیش رہتے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا، جانیں ضائع کی، قتل و غارت کی، انہوں نے بعد میں شرف اسلام میں داخل ہوئے، شرف اسلام ہوئے تو ان کو عام معافی کا اعلان کیا، سب کو معاف کر دیا، سب جتنے بھی مسلمان. تو یہ ایک بہت بڑا دن تھا وہ عرفات کا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود تھے صحابہ اکرام کے ساتھ. اس دن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمتیں یہاں پر نازل ہوئی. اس کے بعد اسی طرح رحمتیں نازل ہوتی رہی. اب یہ جو پیچھے پہاڑی آپ دیکھ لیں، یہ پہاڑی ہسٹوریکلی کافی عرصے سے یہاں پر ہے. اس کو کہا جاتا ہے جبل رحمہ. چھوٹی سی پہاڑی ہے. رحمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں 9 اور 10 ذی الحجہ کو. پہاڑی میدان کے اندر ہے، پورے کا پورا میدان عرفات رحمت کا حامل ہے. اسی لیے اس پہاڑی کو بھی رحمت کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کا نام ہی جبل رحمہ رکھ دیا. اب اس کے اوپر جو نشانی ہے یہ میناری سی نظر آتی ہے. اکثر کسی کے ذہن میں کیا آئیڈیا آتا ہوگا، کسی کے ذہن میں کیا کنسپٹ آتا ہوگا اس کا، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. اس کے بعد 100 سال 150 سال بعد اس کی یہ بنیاد رکھی گئی. خلافت عباس کے جو ہے ماڈل ابھی تک رکھا ہوا ہے.
نشانی کے طور پر جبل رحمت کی نشانی کے طور پر اس کو بنایا گیا ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی لاجک سائنس نہیں ہے، یہ صرف ریپرزینٹ کرتی ہے. دور سے دیکھا جائے تو وائٹ کلر دور سے نظر آتا ہے کناری، یعنی جبل رحمت پہاڑی کو اسپیشلی ریپرزینٹ کرنے کے. ٹھیک ہے. البتہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، وہ رانگ، غلط بات. یہ جگہ کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا. اس کے بعد یہ بلڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بلڈنگ ہے مستشفیٰ کہتے ہیں ہاسپٹل کو، ہاسپٹل جبل رحمہ. جب وقوف کے دوران کسی قسم کی کریٹیکل سچویشن ہو جائے، کسی انسان کے ساتھ زخمی ہو جائے، کڈنی فیلئر ہو جائے، ٹمیٹو ایشو ہو جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، کچھ بھی ہو، تو یہاں پر اس کا علاج چلتا رہے گا. تو اس کو میدان عرفات سے باہر لا کے لے کے جانا پڑے گا. اس کا وقوف برقرار رہتے ہوئے اس کا علاج چلتا رہے گا. اگر اس کا وقوف باہر چلا گیا تو اس کا وقوف ٹوٹ جائے گا. یہاں پر وقوف کانسٹنٹ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں صبح سے لے کے شام تک یہاں پر لازمی ہر حاجی کو رہنا ہے، اس دوران باہر نہیں نکل سکتے. تو پھر یہ ہاسپٹل اس مقصد کے لیے یہاں پر بنایا گیا. اس کے اندر تمام سہولیات بھی وینٹیلیٹرز تک یہاں پر موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پیچھے اس طرف دیکھا جائے، اس طرف دیکھا جائے، ہر جگہ پر جو ہے مختلف کمیونٹیز کے لوگ آتے ہیں. ایشیا، اس سائڈ پر دیکھیں تو یورپ، انڈونیشیا، ملیشیا، اس طرح ڈفرینٹ جو ہے براعظم کے لوگ ڈفرینٹ سائڈ پہ تعینات کیے جاتے ہیں، کیونکہ تاکہ لینگویج کا ایشو کسی کو نہ ہو حج کے دوران. اس کے علاوہ حج کا خطبہ وہ سامنے جو مسجد ہے، اب اس سے بھی ایک اہم چیز دکھا رہا ہوں. اپنے پیچھے دیکھیں، پیچھے دیکھیں، یہ جو آپ کو پتھروں کی دیوار نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ آج سے 1200 سال پہلے بنائی گئی تھی. کتنے سال؟ 1200 سال پہلے بنائی گئی تھی. یہ خلافت عباسیہ کے زمانے میں بنائی گئی تھی. اب آپ کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا کنسیپٹ آتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن یہ نہر ہے. کیا ہے؟ ہاں، یہ نہر زبیدہ کی ایک برانچ ہے جو میدان عرفات میں آ کر پانی سپلائی کیا کرتی ہے. اب یہ سامنے جتنے بھی سوراخ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے اس وقت کی سبیل ہیں. یہاں سے سبیل سے پانی اٹھایا جاتا تھا، مشکوزے کرے جاتے تھے. اس زمانے میں قوافل آیا کرتے تھے کافروں کی صورت میں. تمام مسلمان یہاں پر حج کرنے کے لیے آتے تھے. اس کے ساتھ جانوروں کی کثیر تعداد ہوتی تھی، بیل بکریوں کی کثیر تعداد ہوتی تھی، تاکہ وہ یہاں پر جو ہے اپنا حج کا فریضہ انجام دے سکے. اپنے قربانی کے جانور بھی ساتھ لاتے تھے، سواریوں کے جانور بھی ساتھ لاتے تھے. ظاہر انسانوں کی بھی کثیر تعداد، جانوروں کی بھی کثیر تعداد. پانی کی ضرورت بہت اہم تھی یہاں پر. اور پانی جو تھا یہاں پر مہنگے داموں فروخت کیا کرتے تھے یہاں کے لوگ. سعودی کے اس زمانے کے بدو یہاں پر خرید و فروخت والا سلسلہ تھا. جب خلافت عباسیہ کے چوتھے خلیفہ ہارون رشید کی بیوی، ان کی زوجہ ملکہ زبیدہ یہاں پر آئیں، انہوں نے دیکھا تو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ تو ہے ہی پانی کا. تو لوگ پانی کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، مار پیٹ ہے. تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں پر نہر لگا کے، نہر بنا کے سارا مسئلہ پانی کا جڑ سے ختم کر دیں. کیونکہ وہ واپس گئی حج کے بعد، انہوں نے وہاں دیوان میں اپنی میٹنگ بلائی. ان کا جو محل کے اندر جو جہاں بھی ان کی بحث و مباحثہ والا کام ہوتا تھا، میٹنگ ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے دیوان. تو دیوان کے اندر جو میٹنگ بٹھائی، اس کے اندر یہ فیصلہ طے پایا کہ وزیروں کو اس نے مطلع کیا کہ میں نہر بناؤں گی میدان عرفات، مینا و مزدلفہ، تینوں میدانوں کے اندر میں نہر بناؤں گا. سب کے دان کھڑے ہو گئے. یہ تو بہت بڑی، یعنی کہ پروجیکٹ بہت مہنگا، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پاسبلٹی نہیں ہے. جس طرح آج کل کے زمانے میں دیکھا جائے تو کسی بھی ایسے پروجیکٹ کو دو تو ان امپاسبل ہے. چنانچہ اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو، اگر مزدوری ایک ضرب پر مجھے 1 دینار خرچ کرنا پڑ گیا تو میں پیچھے نہیں. چنانچہ اس کا کام شروع ہوا. یہاں سے 350 کلومیٹر دور وادی نعمان
وہاں پر بارشوں کا ایک کثیر سلسلہ ہوتا ہے. جس طرح پاکستان میں مری سائڈ ہو گئی, شمالی علاقہ جات ہو گیا, وہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں. اسی طرح سعودیہ کا بھی وادی نعمان کا علاقہ ایسا ہے جہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں. وہاں پانی زیادہ کھڑا ہوتا ہے, مطلب جوہروں کی صورت میں کھڑا ہوتا ہے, ڈیمس کی صورت میں بن جاتے ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے. تو انہوں نے مختلف سیکشن سے پانی کو کمبائن کر کے ایک بڑا سا ڈیم بنایا. تو اس ڈیم کو انہوں نے باندھ کے ایک چھوٹی سی نہر کے ساتھ کنیکٹ کیا. پھر وہ نہر 350 کلومیٹر تک یہاں سے وہاں سے پانی یہاں پر لایا. اب اس کو بھی صحیح ٹیکنیکل انداز میں بنایا, نہر کو بھی صحیح ٹیکنیکل انداز میں بنایا. اس کا میٹیریل دیکھیں, اس کے اندر ابھی یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا اس کی خصوصیت کیا ہے. جب اس کے اوپر پانی ڈالیں نا تو پانی ایک دم فلیش ہو کے نیچے چلے جاتا ہے, جس طرح سیم ٹائل ہوتی ہے. پانی اس کے اندر جذب نہیں ہوتا اس میٹیریل کے اندر. اور اس پانی کو اوپن نہیں رکھا گیا, اس نہر کو اوپن ایسے کھلا نہیں رکھا گیا, اس کو اوپر سے کور کر دیا جس طرح پائپ, تاکہ دو صورتوں میں پانی ضائع نہ ہو. ایک, زمین اس کو جذب نہ کرے, دوسرا سورج کی روشنی اس کو ویبریٹ کر کے ہوا میں نہ اڑا دے. یعنی آپ اس بخارات بن کے پانی ہوا میں نہ جائے اور زمین اس کو جذب کر کے پانی کو اپنی طرف کھینچے نہ. دونوں صورتوں میں پانی کو سیف رکھنے کی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی. تیسرا, ہر 20 میٹر پر گڈھے بنائے گئے جس کو مین ہول کہتے ہیں. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا مین ہول. تو یہ مین ہول جو ہوتے ہیں فٹ بائی فٹ کے ہوتے ہیں عام طور پر. اس میں 20 میٹر پر اس طرح مین ہول بنائے گئے. کیوں بنائے گئے؟ اس وقت فلٹریشن سسٹم نہیں ہوتا تھا. آج تو فلٹریشن بہت ایڈوانس ہے فلٹریشن پانی کا, لیکن اس زمانے میں فلٹریشن سسٹم اتنا ایڈوانس نہیں تھا. تو جب پانی چلتا اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کا آبجیکٹ نہ, یعنی سبجیکٹ میٹیریل جو پانی کے اندر ہے, جس طرح مٹی کا بڑا پیس ہو گیا, پتھر وغیرہ ہو گئے, اس طرح کی چیز, کنکریاں ہو گئی, تو جب پانی چلتا تھا گریوٹی کی زور سے گڈھے میں جمع ہو جاتا تھا, گر جاتا تھا, پانی ہلکا ہو جاتا تھا. جب پانی کا ہلکا ہو جانا پانی کی اسپیڈ میں اضافہ کرتا تھا. جتنا ہلکا ہوتا ہے پانی اس کی اسپیڈ میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس طرح پانی کو گریوٹی کو سورس بنا کے انہوں نے فلٹریشن کی, اور اس طرح پانی اسٹیپ وائز آگے چلتے 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 ڈسٹریبیوٹ ہوا ادھر عرفات کے اندر, مینا کے اندر اور مزدلفہ کے اندر. کہا جاتا ہے کہ ہسٹری میں 18 سے 20 کنٹینر پانی جو ہے ڈیلی سپلائی ہوتا تھا ان پوائنٹس پر. یعنی ایک کنٹینر انٹرنیشنل یونٹ کنسیڈر کی جاتی ہے 30,000 لیٹر. کتنا؟ 30,000 لیٹر. 30,000 لیٹر ملٹیپلائی بائی 20 تو کتنا لیٹر میں آنسر آئے گا؟ 6 لاکھ. یعنی 6 لاکھ لیٹر کی کیپیسٹی سے پانی یہاں پر آتا تھا. 6 لاکھ پینے کا پانی 6 لاکھ لیٹر کی کیپیسٹی سے یہاں پر آتا تھا. یہ ایک بہت بڑی مقدار تھی اس زمانے میں, جب شپنگ سے آتے تھے لوگ, قافلوں کی صورت میں آتے تھے. پھر یہاں پر ایک جانوروں کے لیے الگ سی جوڑ بنایا ہوتا تھا. یہاں پر ایک جگہ بنائی ہوتی تھی جہاں پہ جانور پانی پیا کرتے تھے. ایک یہ لیفٹ سائڈ پہ تھا, ایک یہ رائٹ سائڈ پہ تھا. ابھی بھی وہ جو چھوٹی سی وہ بنی ہوئی ہے, ہاں وہ چھوٹا سوراخ بنا ہوا, اس کے آگے انہوں نے ایسے جوڑ سا بنایا ہوا تھا پورا ٹائپ. ہاں, اس میں سے اونٹ وغیرہ گھوڑے وغیرہ پانی پیتے تھے. باقی وضو کرنے کے لیے اس جگہ پہ جس سبیل سے جب پانی بھرتے تھے تو نیچے آگے پیرالل میں ایک جگہ سی بنائی ہوئی تھی, وہاں سے وضو بھی کیا جاتا تھا. 3 فائدے مسلمانوں یہاں پہ ہوئے. پہلا فائدہ پینے کا پانی مل گیا فری. دوسرا, وضو بنانے کی جھنجھٹ ختم ہوگی, کیونکہ عرفات میں 2 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں جو سر اس کے لیے وضو بھی بنانا ہوتا ہے, اس کا معاملہ بھی حل ہو گیا. تیسرا, جو جانور ساتھ آتے تھے جیسے ان کو بھی پانی مل جاتا ہے, اور جو بیل بکریاں ساتھ ہوتی ہیں قربانی کی ان کو بھی پانی فری میں مل جاتا ہے. خریدنے کا جھنجٹ ہی ختم ہو گیا. یہ بہت بڑی نیکی تھی اس کی ملکہ زبیدہ کی, جو انہوں نے خود کی اپنے زمانے میں. اللہ تعالیٰ ان کی استضاء کو قبول فرمائے, ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع دے کہ ہم بھی اس طرح کے نیک کام کریں, ہم بھی کنویں بنائیں, ہمیں بھی لوگوں کو پانی, حاجیوں کو خاص طور پر پانی پلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اس کی. تاریخ کے اندر اس سے بڑی نیکی کوئی بھی نہیں ہے. اسلامی تاریخ کے اندر اگر پانی کے حوالے سے سب سے بڑی نیکی کو ذکر کی جاتی ہے تو اس نیکی کو دیکھا جاتا ہے, اس کو کہنا جاتا ہے تاریخ کے اندر.
بہت بڑا پروجیکٹ اس وقت لگایا گیا. اتنا بڑا پروجیکٹ کہ اگر دو کنٹری آپس میں جنگ کریں جتنا خرچہ آتا ہے بہت بڑا بجٹ یہاں پر جو ہے لگایا گیا تھا خلافت عباس سے. اللہ تعالیٰ کی نعمت قبول فرمائے. ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جو ہے اس طرح کے نئے کام کریں. ٹھیک ہے, یہ میدان عرفات کے حوالے سے چند سیدھے باتیں تھیں جو میں نے بتائی. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے. نہیں, اب حج کے دوران پڑھی جاتی ہے. حج کے دوران ظہر اور عصر پڑھی جاتی ہے. آپ لوگ مقیم ہیں, آپ لوگ بحرین سے آئے ہوئے سفر میں آلریڈی آپ لوگ فصل جمع کر سکتے ہیں. نہیں, اس کو پھر بند کر دیا کیونکہ ابھی تعداد لاکھوں میں ہو گئی, اس وقت ہزاروں میں تھی. تو چلے یہ پانی کے 6 لاکھ لیٹر کے جو ہے کوانٹٹی کافی ہے. لیکن ابھی تو بائی ایئر ٹرانسپورٹ شروع ہو گئی جب سے, تو ابھی آپ کے سامنے تعداد کتنی زیادہ ہے. ہوٹل بنے ہوئے ہیں. ہماری ہوٹل میں دیکھ لو رات کو کیا ہوا, پانی شارٹ ہوا تو کتنے کنٹینر آئے. ایک کنٹینر 30,000 لیٹر کا ہے. صرف جتنے کنٹینر یہاں پہ یونیا آتا تھا اتنے کنٹینر میں ہمیں صرف ابھی ایک ہوٹل کو چاہیے. تو اس کے لیے پھر سعودی گورنمنٹ نے جدہ سے جو ہے جدہ میں سیلینیشن بڑے بڑے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں. تقریباً 21 پلانٹ لگے ہوئے ہیں. جو دنیا کا 20% پانی فلٹر ہو رہا ہے. اگر پوری دنیا میں 100 بالٹیاں فلٹر ہو رہا ہے سمندر سے پانی, تو 20 بالٹیاں سعودیہ کر رہا ہے. کتنیاں؟ دنیا کا 20% سی واٹر جو فلٹر کر رہا ہے سعودیہ کر رہا ہے 20%. اگر پوری دنیا سے 100 بالٹی صاف ہو رہی ہے پانی, 20 بالٹیاں سعودیہ کر رہا ہے. یہ سارا پانی پھر مکہ میں سپلائی ہوتا ہے. اب پانی کا مسئلہ ہی ختم. ابھی تو اس ٹیکنالوجی میں کام ہو رہا ہے. یہ چھوٹا پروجیکٹ تھا. ابھی اس پانی کو یوز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی لمیٹڈ کام. دوسرا, یہاں پر اب اس چیز کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی. ٹھیک ہے, اب جو ہے الحمدللہ پانی کی پیکٹوں کے پیکٹ یہاں پہ ہوتے ہیں. گاڑیاں یہاں پہ ہوتی ہیں. ایریا کی کسی گاڑیاں ہوتی ہیں. یہاں پہ لائن لگی ہوتی ہے. آپ کو پانی خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو فری پانی ہوتا ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے ٹھیک ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم عاقبتنا فی امور کلھا ومن خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا وإليك المصير. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ٹھیک ہے, چلیں ٹائم برابر ہونے والا ہے واپسی کی طرف. پھر اس کے بعد ہم نے مزدلفہ کا میدان دیکھنا ہے. پھر اسی طرح آگے مینا کا میدان دیکھنا ہے. جمرات دیکھنا ہے. ان شاء اللہ.